بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم سمیہ بنت خبات جو پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی عمار ابن یاسر کی والدہ اور سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے اور اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہیں۔ حضرت سمیہ خبات کی بیٹی اور ابی الحذیفہ بن المغیرہ قبیلہ بنو مخزوم کے سردار کی کنیز تھیں۔ ان کے شوہر یاسر عامر کے بیٹے اور یمن کے انسی مزجہی قحطانی عرب قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، جو اپنے دو بھائیوں حارث اور مالک کے ہمراہ یمن سے مکہ آئے تاکہ وہ اپنے گمشدہ چوتھے بھائی کو تلاش کر سکیں، جو قحطی و خشک سالی اور حکومت یمن کے خراب حالات کی وجہ سے لاپتہ ہو گئے تھے۔ جب تینوں بھائی اپنے بھائی کی تلاش سے مایوس ہو گئے تو مالک اور حارث اپنے وطن واپس لوٹ گئے، جبکہ یاسر مکہ میں ہی رک گئے اور بنی مخزوم قبیلہ کے رئیس حذیفہ بن مغیرہ کے ساتھ ہم پیمان ہو گئے۔ ابو حذیفہ نے خبات کی بیٹی سمیہ کی، جو ان کی سب سے شریف و عفیف کنیز تھیں، یاسر سے شادی کرا دی اور اس کے بعد سمیہ کو آزاد کر دیا اور یہ مقرر کیا کہ ان دونوں سے ہونے والی اولاد بھی آزاد شمار کی جائے گی۔ ناظرین گرامی، جس وقت پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث بارسالت ہوئے تو حضرت یاسر، حضرت سمیہ اور ان کے بیٹے عمار اولین افراد میں سے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور تمام پیش آنے والے خطروں کی پرواہ کیے بغیر اسے دل و جان سے تسلیم کیا۔ اس گھرانے کے اسلام لانے کے ساتھ ہی کفار قریش کی طرف سے آزاد و اذیت اور انہیں شکنجہ دینے کا شروع ہو گیا اور دن بدن اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ مکہ کے گرم ریگزار میں ابو جہل انہیں سزا دیتا تھا۔ جلاد ان تینوں کے سینوں پر بھاری پتھر رکھ دیتے تھے اور بے حد سختی کے ساتھ انہیں ایذا و تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ ابو جہل کہتا تھا، ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک تمہاری نجات اور آسائش کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ سب و شتم، دوسرا یہ کہ پیغمبر سے اظہار بریت، تیسرا لات و عزا کی طرف رجوع۔ لیکن ان کی زبانوں سے ان جملوں اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، لات و عزا کی برائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت عزت و احترام کا ساتھ نام لینے کے علاوہ کوئی چیز سننے میں نہیں آتی تھی۔ ابو جہل ان کے جسموں پر آہنی زرہیں پہنا کر انہیں مکہ کے صحرا اور ریگزار میں تپتی ہوئی دھوپ میں زیر آسمان باندھ دیتا تھا، جس کے نتیجے میں تمازت و آفتاب اور لوہے کی حدت ان کے جسموں کو جلا اور دماغوں کو برما دیتی تھی۔ پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یاسر اور سمیہ کے ساتھ اظہار ہمدردی اور ان کے احوال پرسی کے لیے ان کے پاس جاتے تھے اور ان کے سرانے کھڑے ہو کر اپنے دست مبارک سے ان کے زخموں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، اے آل یاسر، صبر کرو کہ تمہارا وعدہ گاہ جنت ہے، اور کبھی آسمان کی طرف رخ کرتے اور فرماتے تھے، پروردگار آل یاسر کی مغفرت فرما، ان کے سلسلے میں جو مجھ سے ممکن تھا میں نے انجام دیا۔ ایک دن عمار ابن یاسر نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے رسول خدا، میری ماں پر کفار قریش کی طرف سے کیے جانے والے مظالم اپنی حد پار کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابا یقظان، صبر کرو۔ آسمان کی طرف رخ کیا اور فرمایا، پروردگار آل یاسر میں سے کسی کو بھی اپنے عذاب اور آتش جہنم میں مبتلا نہ فرما۔ ناظرین گرامی، آخرکار شکنجہ کے سبب حضرت یاسر کی شہادت ہو گئی۔ ان کی اہلیہ حضرت سمیہ ضعیفی کے باوجود تحمل اور مقاومت کر رہی تھی۔ شوہر کی شہادت کے بعد ابو جہل ہر وقت انہیں برا بھلا کہتا تھا۔ ایک دن ابو جہل نے غصے میں حکم دیا کہ ان کے دونوں پیروں کو دو اونٹوں کے پیروں میں باندھ کر انہیں مخالف سمت میں چلایا جائے۔ آخرکار ابو جہل غصے سے پاگل ہو گیا اور خنجر یا نیزہ سے ان کے شکم کو پارا پارا کر دیا۔ اس طرح اس نے اس باصلاحیت خاتون کو شہید کر دیا۔ قریش کے جوان جو اس منظر کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے اسلام دشمنی کے اپنے مشترکہ منافع کے باوجود حضرت عمار کو زخمی حالت میں ابو جہل کے پنجے سے آزاد کرایا تاکہ وہ اپنے ماں باپ کے جنازے کو دفن کر سکیں۔